مطلب ویسے ہم کل سارا لکھ چکے تھے، تطبیق نہیں ہم کر چکے تھے، تو آج اس کو مکمل کرتے ہیں. مطلب یہ نا اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے اشکال کو بھی دوبارہ آج پڑھ کے تینوں اشکال ملا دیتے ہیں. اگر کسی کی عبارت میں کوئی وہ رہ گیا ہے تو وہ آج عبارت حل ہو جائے گی. میں جلدی سے گزر رہا ہوں دوبارہ سے الوز فی الحروف سے، کوئی حرج نہیں، ہم نے ایک دن ٹھہر کے مجتہد بن جائیں گے. والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق ان حال المستعمل فیہ والموصول فیہا حالہما فی الاسماء. کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں میری نظر میں کیا ہے، موصولہ اور مستعمل فی کی حالت جو ہے ان دونوں میں کون سی ہے؟ اسماء والی. ان دونوں میں حروف اور ملحقات میں اسماء والی ہے. کیا اسماء والی؟ وضع عام، موصول عام، مستعمل فی عام. وزالے کا کیوں اشکال کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اگر مان لیں کہ مستعمل فی عام نہیں ہے، خاص ہے، تو خصوصیت بتائیں کیا ہے. ڈائریکٹ اس خصوصیت میں داخل ہو رہے ہیں. وزالے کا لأن الخصوصیہ المتوہمہ، کہتے ہیں جس خصوصیت کا وہم کیا گیا ہے. متوہم کون ہے؟ یہ 8 نمبر حاشیے میں ہم نے کہا تھا، یہ صاحب فصول اور یہ لوگ وہ والے ہاں تفتزانی کو نقل کیا انہوں نے. لأن الخصوصیہ المتوہمہ ان کانت ہی الموجبہ، اگر یہ خصوصیت جو وہم ہوئی ہے یہ موجب ہے. کس چیز کا دیکھیں موجب ہے؟ لکون المعنی المتخصص بہا جزئیا خارجیا، یہ معنی کیا ہے جسے آپ نے خاص کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ جزئی خارجی. یہ خصوصیت موجب بنی ہے کہ یہ جزئی خارج. کون سی خصوصیت؟ آپ کا خارج میں اسے استعمال کرنا، یہ موجب بنی ہے. کہتے ہیں فمن الواضح، یہ خصوصیت خارجی نہیں موجب ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے واضح ہے ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہا کذالک. عموماً جو خارج میں ہم مستعمل فی استعمال کرتے ہیں وہ خصوصیت میں نہیں استعمال کرتے، بلکہ کہ بلکہ کلی استعمال کرتے ہیں. جیسے میرے پاس حاشیوں نے منصلہ دی ہیں، سیر من البصرہ الکوفہ، ان میں کیا ہے؟ من اور الا کو کلی استعمال کیا گیا. بصرہ یعنی ایو نقطہ من البصرہ، کوفہ ایو نقطہ من الکوفہ، کلی ہے جزئی نہیں ہے. ولیذا التجا بعض الفحول، جب بعض فحول نے جب یہ دیکھا کہ بھی یہ تو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کلی میں ہوتا ہے، تو یہ خصوصیت خارجی تو نہ رہی، جزئی حقیقی نہیں ہو سکتا. نہیں، مراد جزئی اضافی ہے انہوں نے کہا، حالانکہ فحول تھے. الا جعلہ جزئیا اضافیا، کہتے ہیں وہ کما ترا، کہتے ہیں فحول سے جو غلطی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جزئی اضافی کیا ہوتے ہیں؟ کلی ہوتی ہے. اس مطلب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کا جو موصولہ اور جو مستعمل فی ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے. وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ، ان کانت کا اسم خصوصیہ، هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًا ذِهْنِيًا، اگر یہ موجب ہے کس بات کا؟ کہ یہ جزئی ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے. تو پہلے ثابت کرنے جا رہے ہیں کیسے ذہنی ہے. یہ خصوصیت جزئی کو جزئی حقیقی ذہنی کیسے بناتی ہے؟ دیکھیں ہے تعلیلی ہے یہ حیثیت. إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ الْمَعنَى حَرْفِيًّا، معنی حرفی نہیں ہوتا إِلَّا إِذَا لُوحِظَ حَالَةً لِمَعنَى آخر، جب یہ کسی دوسرے معنی مستقل پہ کیا ہوتا ہے؟ عارض ہوتا ہے. ومن خصوصیات ہی القائمہ بھی، اور اس کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ اسی کے ذریعے وجود پاتا ہے، قائمہ بھی یعنی. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرْضِ، اس کی حالت کس طرح ہے؟ آراز کی طرح ہے. ارض یعنی آراز کی ہے یہ. فَكَمَا لَا يَكُونُ الْأَرْض فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي، یہ فرق ہو گیا آراز اور اس میں. آراز خارج میں موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ذہن میں موضوع کے محتاج ہوتے ہیں. دوبارہ عبارت دیکھیے گا. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرْضِ فَكَمَا لَا يَكُونُ الْأَرْض، دیکھیں فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي مَفْهُومٍ آخر وَلِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ بِأَنَّهُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ يَسِيرًا جُزْئِيًا بِهَذَا اللِّحَاظ، جیسے ہی آپ یہ لحاظ کریں گے حالتاً فی غیرہ فی الذہن، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. سیدنا یہ جو آپ نے کہا یکون حالہ کحال الارض، یعنی حرف کا حال جو ہے وہ آراز کی طرح ہے. ہاں، کس اعتبار سے؟ احتیاج کے اعتبار سے. جیسے آراز جو ہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی طرف محتاج ہوتے ہیں خارج میں، ایسے یہ حروف اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں غیر کی طرف ذہن میں. یہ دونوں میں فرق کر دیں گے بس. یہ مادہ اجتماع ہے، دو مادہ افتراق ہیں ان دونوں کے. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ لہٰذا یہ ہم نے سب کا ثابت کر دیا کہ جزئی ذہنی ہے. سابقہ میں ہم نے خصوصیت خارجیہ میں ہم نے کہا یہ جزئی خارجی ہے ہی نہیں.
کیونکہ کلی استعمال ہوتا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں لالا اگر یہ لحاظ کرتے ہیں تو یہ جزئی کیا ہے؟ جزئی ذہنی ہے. بحاظ اللحاظ بحیث یباینہ. اب یہ آ رہے ہیں دوسرے لحاظ کی طرف. یہاں سے پہلے اشکال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر مان لیں یہ جزئی ذہنی ہے تو 3 اشکال لازم آتے ہیں. پہلا بحیث یصیر جزئیاً بحاظ اللحاظ بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیاً. دیکھیں ایک لحاظ ہو گیا جو آپ نے اس کو ذہن میں حالتاً فی غیرہ ہی قرار دیا. دوسرا لحاظ کیا ہوگا جب آپ استعمال کریں گے تو یہ ایک شے میں 2 لحاظ جمع آئیں گے. حالانکہ کرنے والا بھی ایک شخص ہے. ایک دفعہ وہ لحاظ کرے گا جب اسے کیا ہے وضع کرے گا, ایک دفعہ لحاظ کرے گا جب استعمال کرے گا. تو اجتماع اللحاظین لازم آئے گا جو کہ مستحیل ہے. بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً ولو کان اللاحظ واحد. اگرچہ لاحظ کیا ہے؟ واحد ہے. یہ ثانیاً و اولاً کا فرق کیا ہے؟ اولاً یعنی جب وضع کرے گا, ثانیاً جب استعمال کرے گا. الا ان هذا اللحاظ دیکھیں لا یکاد یکون ماخوذا فی المستعمل فی. یہ جو لحاظ ہے جس میں وضع کیا تھا وہ مستعمل فی میں تو اخذ نہیں کیا جا سکتا نا. مستعمل فی میں نیا لحاظ کرے گا چونکہ تو وضع کے لیے ہے, اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ نیا استعمال کے لیے. وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِن لحاظ آخر. ایک اور لحاظ لانا پڑے گا متعلق بما ہوا ملحوظ بهذا اللحاظ. وہ لحاظ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پہلے لحاظ وضع میں کر چکا ہے. اور تو لحاظ ہے نہیں نا. حروف کا لحاظ کیا ہے؟ غیر مستقل. حالتاً فی غیرہ. یہ حالتاً فی غیرہ ایک دفعہ قرار دے گا حین الوضع تاکہ معنی کو خاص کرے, ایک دفعہ قرار دے گا حین الاستعمال تاکہ استعمال کو خاص قرار دے. تو کہتے ہیں یہ ایک میں 2 لحاظ ہو جائیں گے. بداہتاً ان تصور المستعمل فیہ مما لا بد منہ فی استعمال الفاظ. چونکہ جب آپ مستعمل فی میں تصور کرتے ہیں ضروری ہے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کس کا تصور کرنا؟ لحاظ کا. لہٰذا یہ کیا لازم آئے گا؟ وہ ہوا کما ترى. یہ وہ جواب ایسے ہی دیتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو کیا ہے یہ اجتماع اللحاظ. یہ کما ترى کا معنی اجتماع اللحاظین لازم آتا ہے اور وہ کیا ہے؟ مستعمل ہے. یہ پہلا اشکال. یہاں تک ہم متن حل کر چکے تھے. دوسرا آ جائیں. مانہو پلٹائیں گے واپس. اگر ہم مان لیں کہ یہ کیا ہے؟ خصوصیت ذہنیہ ہے اور یہ معنی جو ہے حروف اور ملحقات کا یہ جزئی ذہنی بن چکا ہے تو کیا لازم آئے گا پھر؟ یلزم لا یصدق علی الخارجیات. یہ پھر خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا. واضح ہے کیوں؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا. چونکہ کلی عقلی کیا ہے؟ اس پہ خارجیات پہ صادق نہیں آتی. لا موطن لہ الا الذہن. کیونکہ اس کا مقام ہی نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ اب جہاں پہ دقت کیجیے گا دوبارہ پلٹیے گا دوبارہ عبارت میں. لامتناع صدق الکلی العقلی. وہ کلی عقلی کہاں تھا؟ آپ نے تو کہا تھا یہ جزئی وہ ذہنی. معنی کی بات نہیں کر رہے, لفظ. یہ جو لفظ من ہے ہم نے کہا تھا نا وضع عام یعنی لفظ عام ہے. واضح ہے. موضوع اس کا خاص جزئی ذہنی ہے. جب موضوع جزئی ذہنی ہے تو کہتے ہیں جب قید ذہنی ہوگی تو یہ بھی ذہنی ہو جائے گا حرف بھی. اگرچہ ذہنی ہوگا لیکن رہے گا کلی ہی, جزئی میں تبدیل نہیں ہوگا لیکن کلی عقلی بن جائے گا. اور کلی عقلی خارج پہ صادق نہیں آتی, وہ ذہن میں ہی رہتی ہے. یہ شان ثانی ہے اشکال. مانو یلزم لا یصدق علی الخارجیات. یہ پھر خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا. دیکھیں کون خارجیات پہ صادق نہیں آئے گا؟ حروف اور ملحقات. مانو لا یصدق علی الخارجی نہیں, حروف اور ملحقات نہیں آئیں. کیوں؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا حیث لا موطن لہ الا الذہن. چونکہ اس کا ذہن کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے. فامتنع امتثال مثل سر من البصرہ. یہ سر من البصرہ میں پھر امتثال کیا ہو جائے گا؟ ممتنع. کیوں؟ چونکہ ہے ہی کلی ذہنی, یعنی امتثال ذہن میں طلب کیا جا رہا ہے خارج میں نہیں. اللہ کب پھر یہ صحیح ہے استعمال کرنا؟ بالتجرید و الغاء الخصوصیہ. اس خصوصیت سے کیا قرار دیں اس کو؟ اگر خصوصیت سے ملغا قرار دیتے ہیں تو معنی کے خاص کرنے کا موجب نہیں بچے گا. اگر باقی رکھتے ہیں تو خارجی امتثال صحیح نہیں ہے. چونکہ قید کے ذہنی ہونے کی وجہ سے یہ مقید کیا ہو جائے گا؟ ذہنی ہو جائے گا. یہ ہے دوسرا اشکال. واضح ہوگی بات یہاں تک. حاذا کہتے ہیں یہ حاذا ہے. تیسرا مانہو. یہ جو میں نے تیسرا آپ نے سید نے کہا وہ اردو میں لکھوا دیں دیکھیے گا. مانہو لیس لحاظ المعنی حالتا لغیری فی الحروف الا کا لحاظ ہی فی نفسہ ہی فی الاسماء. بڑی واضح عبارت لائے ہیں یہاں پہ. تو کہتے ہیں جو لحاظ ہوتا ہے حروف میں جو کہ حالتا لغیری ہی ہے
یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اسماء میں ہوتا ہے مستقل کا. وَكَمَا لَا يَكُونْ هَذَا اللِّحَاظ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ. کہتے ہیں دیکھیں اسماء میں تو نہیں آپ پھر کہتے، وہاں بھی تو لحاظ ہوتا ہے، وہاں کیوں نہیں کہتے مستعمل فی خاص ہے؟ واضح ہوگی بات. یہ اسماء میں لحاظ کرتے ہیں نہیں کرتے کہ یہ معنی مستقل ہے لحاظ ہے یہ، تو وہاں کیوں نہیں کہہ رہے کہ مستعمل فی خاص ہے؟ وہاں کہتے ہیں مستعمل فی عام ہے، جب وہاں عام ہے تو یہاں بھی کیا ہے پھر عام ہے. کذالک اللحاظ فی دوبارہ پڑھیں الحروف. سیدنا. مع انہ لیس لحاظ المعنی حالتا لغیرہ فی الحروف. بس یہاں رک جاتے ہیں. کہتے ہیں جو لحاظ ہے کس کا؟ حروف میں. کون سا لحاظ؟ حالتا لغیرہ، کہ یہ غیر پہ عارض ہوتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی میں. اس کس کی طرح ہے یہ عارض ہونے میں؟ اللہ کا لحاظ ہی فی نفس ہی فی الاسماء، یہ اسماء کے لحاظ کی طرح ہے. کیونکہ جیسے آپ حروف کے لیے لحاظ کرتے ہیں اسماء کے لیے بھی لحاظ کرتے ہیں آپ. ہاں فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ غیر پہ عارض ہوتا ہے، وہ بنفس ہی مستقل ہے. واضح ہے. کہتے ہیں وَكَمَا لَا يَكُونْ حَاذَ اللِّحَاظ. کون سا حاض اللحاظ؟ اسماء والا معنی مستقل جو ہے. کما لا یکن حاض اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیہ فیہا. کیا مستعمل فی میں اس لحاظ کو معتبر قرار دیتے ہیں کہ مستعمل فی کو خاص کر دیں آپ؟ کیونکہ لحاظ خاص ہے، نہیں قرار دیتے. کہتے ہیں کذالک اللحاظ فی الحروف. اسی طرح حروف میں ہے، یعنی جیسے اسماء میں لحاظ ہوتا ہے لیکن مستعمل فی کو خاص نہیں کرتا، ایسی حروف میں بھی لحاظ ہوتا ہے لیکن مستعمل فی کو خاص نہیں کرتا. مصنف کہے کما لا یکفا، یہ مخفی ہے. یہ تو واضح کی بات ہے. وبالجملہ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں تیسرے والے اشکال کی. دیکھیے گا لیس المعنی فی کلمۃ من و لفظ الابتداء. کہتے ہیں یہ جو کلمہ من کا معنی ہے اور لفظ ابتداء کا جو معنی ہے، ان اسم اور حرف لے رہے ہیں نا دونوں کو. مثلا الا الابتداء، معنی نہیں ہے مگر دونوں کا کیا ہے؟ ابتداء ہے. من کا بھی ابتداء ہے، ابتداء کا بھی ابتداء، دونوں کا ابتداء ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک میں لحاظ مستقل ہے، ایک میں غیر مستقل ہے. کہتے ہیں اگر لحاظ مستعمل فی کو خاص کرتا ہوتا تو پھر اگر من کا لحاظ اسے خاص کر رہا ہے تو ابتداء کا لحاظ کیوں نہیں خاص کر رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ لحاظ کیا ہے؟ وہ دخالت نہیں رکھتا، معنی کی خصوصیت اور عمومیت میں دخالت نہیں رکھتا. فَكَمَا لَا يُعْتَبَرْ فِي مَعْنَهُ لِحَاظُهُ فِي نَفْسِهِ. جب لحاظ فی نفسہ ہی ہوتا ہے یعنی اسم میں، وہاں لحاظ کو معتبر نہیں قرار دیا جاتا. ومستقل کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظہ فی غیرہ وآلۃ. ایسے ہی جب حرف میں استعمال کرتے ہیں اس کو، وہاں بھی لحاظ کیا ہے؟ اس میں معتبر نہیں ہوتا. وکما لا یکن لحاظ فیہ موجبا لجزئیتہ. اسم میں جب آپ لحاظ کرتے ہیں تو اس کے لیے جزئیت کا موجب نہیں بنتا یہ لحاظ. فلیکن کذالک فی الحروف. اسی طرح حروف میں بھی ہے. بات واضح ہوگی. یہ اس وجہ سے کہیں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لحاظ اسے جزئی قرار دیتا ہے، اسماء میں کیوں نہیں قرار دیتا؟ کیونکہ آپ خود قائل ہیں کہ اسماء میں لحاظ ہوتا ہے لیکن اسے عام ہی رکھتا ہے. کہتے ہیں اگر وہاں عام رکھتا ہے تو یہاں کیوں نہیں عام؟ باقی یہاں بھی عام ہی ہوگا. یہ تین اشکال ہیں. اجتماع اللحاظین، دوسرا مثال خارجی کا مستحیل ہونا، تیسرا یہ حروف کل اسماء ہے بے اعتبار اللحاظ. کما فی الاسماء اللحاظ لا یکون معتبرا فی الجزئیہ کذالک الحروف. یہ تین اشکال ہیں. اور چوتھا جو آپ نے کہا جی خصوصیت یہاں پہ خارجی ہے، تو کہا عموماً ہوتی نہیں خارجی وہاں پہ خصوصیت، وہ تو عام میں استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے کہیں گے آپ کا مستعمل فی کو خاص قرار دینا صحیح. اچھا یہ تو ہے کفایہ کا متن، مطلب کفایہ کا. ہم کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ ذوق سلیم ہمارا اپنا کیا کہتا ہے ویسے؟ ہم مثال لے لیتے ہیں. مثلا جیسے مثال کیا ہے، کوئی میں کہتا ہوں مثلا حاضل ممبر، حاضہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، یہ لفظ ہے، اس کی وضع ہوئی ہے عام کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. عام کے لیے کیسے ہوئی ہے؟ چونکہ حاضہ اس ممبر کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، حاضہ اس کرسی کے لیے بھی، حاضہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بھی، کسی بھی شے کے لیے لفظ عام ہے. لفظ کے عام ہونے میں تو معنی اشکال. اب آ جائیں معنی موصولہ کی طرف. مشہور والا معنی موصولہ بھی اس کا عام ہے. کیوں بلا؟
معنی موصولہ حاضہ کا کیا ہے؟ مشار الیہ. کیا وہ معین ہوتا ہے مشار الیہ کہ بس ممبر، بس کرسی، بس یہ نہیں؟ معنی موصولہ بھی عام ہے. اب آ جائیں مستعمل فی. کیا خاص ہوتا ہے مستعمل فی؟ نہیں، عام ہوتا ہے. عام نہیں ہوتا. کیا آپ کہتے ہیں کہ جی عام ہوتا ہے؟ جیسے آپ استعمال اس میں کرتے ہیں ویسے اس میں کرتے ہیں، ویسے اباب میں کرتے ہیں ویسے انسان میں کرتے ہیں. ہر مستعمل فی تو اس وقت خاص ہو گیا نا. استعمال تو جیسے پہلے شیخ صاحب وہاں کہہ رہے تھے تو اس وقت تو اس کی نظر تو ایک ہی چیز پر ہوتی ہے نا. جی وہ صحیح شیخ اس طرف اشارہ کریں گے صاحب کفایہ. وہ کہتے ہیں ابھی ہم اشارہ کریں گے اس بات کی طرف. کہتے ہیں یہ میں نے جو قریب کیا نا آپ کے، شیخ کہتے ہیں لفظ بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے. مستعمل فی اگر خاص ہوتا تو بس اسی میں استعمال ہوتا، کسی اور میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. یعنی حاضہ اکبر اگر ممبر اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی نظر، اس کا مطلب لفظ کا تو کوئی کردار نہیں نا اس میں. پھر لفظ من نے مستعمل فی کو خاص نہیں کیا، وہ قاصد کا قصد ہے. یہ خارجی شے ہے. صحیح، یہ خارجی شے ہے. آپ نے اور صحیح کر دیا. لفظ کا تو کوئی نہ لفظ تو جیسے خود عام ہے، اس کا معنی عام ہے، ویسے مشار لے بھی اس کا عام ہے، وہ مستعمل فی بھی. ہاں کس نے خاص کیا اس کو؟ وہ جواب دیں گے ابھی ہم. وہ خاص کیا کس نے؟ وہ ارادے نے اس کے جو استعمال کر. وہ ہین الوضع، یہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ قید قرار دیا جاتا ہے کہ جب میں اس کو استعمال کروں گا جو کہ عام ہے، واضح ہے، میں اس کو کسی خاص معنی میں استعمال کروں گا، رہے گا عام ہی. وہ دوسری قسم میں اس کو داخل کر دیتے ہیں. دوسری میں داخل کر دیتے ہیں. واضح ہے. دیکھیں لفظ محمد خاص ہے، مستعمل فی بھی خاص ہے، ٹھیک ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ عام میں نہیں، چونکہ جو خاص ہوتا ہے وہ کسی ایک کے لیے آپ اسے استعمال کریں گے. پھر جزئی حقیقی ہے نا، جزئی حقیقی لا یصدق علی الکثیرین. اگر آپ یہ کہتے ہیں حروف اور اسماء اشارات اور اسماء موصولات اور ضمائر جزئی حقیقی ہیں، معنی ان کا خاص ہے، تو پھر کیوں آپ انہیں اکثر من واحد میں؟ شیخ صاحب کفایہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. عمل کے لحاظ سے ہر دو تو مختلف ہے نا. ہم نے اولی دیکھے مثال کے طور پر پھر تو ٹھیک ہے عام ہے، لیکن اگر تو حملے شے سنائی کا تعلق قاصد کے قصد سے ہوتا ہے نا، لفظ تو نہیں ہوتا اس میں. لفظ کی دخالت تو نہیں ہے نا. پھر وہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں، لفظ تو نہیں نا اسے کہہ رہا حاضل ممبر. لفظ حاضہ جو ہے اس کا مشار الیہ جو ہے وہ یہ بس یہ ممبر نہیں ہے. وہ معنی موصولہ کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ استعمال کرنے والے کی دخالت ہے اس کے اندر، وہ استعمال کر رہا ہے. اس اعتبار سے تو اسماء عالم بھی یعنی معین نہیں کر سکتے ہم. محمد لفظ محمد یعنی نہیں وہ معین ہے. دیکھیں میرا بیٹا رضا ہے، لفظ رضا میں نے وضع کیا کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ جو رضا ابن سید دلاور ہے. اب غیر میں استعمال نہیں ہو سکتا. جب بھی کہیں گے رضا ابن سید دلاور، وہ حیت سامنے آئے گی. کسی اور میں یہ خاص ہے، نہیں کر سکتے کسی اور میں. اگر کہتے ہیں رضا بس رضا، تو یہ خاص ہے ہی نہیں جب تک اس کی خصوصیات کے ساتھ معین نہیں کرتے. رضا ابن سید دلاور ہی اس حیت میں ہوگا، اب نہیں کر سکتے کسی اور میں استعمال، وہی عام ہو جائے گا. خاص کا معنی یہی ہے کہ آپ جس مورد میں سے استعمال کر رہے ہیں کسی اور میں نہیں پھر کر سکتے. اشکال کی طرف آتے ہیں. اشکال ان کل تھا، یہ شیخ اپنے پر اشکال کر رہے ہیں ابھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عام ہیں تو پھر اسماء اور حروف میں کوئی فرق نہ رہا. یہ ان کل تا الحاظہ یعنی الحاظہ کا اشارہ پلٹائیں، یعنی مستعمل فی بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے. ان میں لم یبقى فرق بین الاسم والحرف فی المعنی. پھر اسم اور حرف کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا معنی عام ہوتا ہے، موصولہ بھی معنی موصولہ ہے اور مستعمل فی بھی. ولازم کون مثل کلمہ من ولفظ الابتداء مترادفین. پھر مصنف کے نزدیک دونوں مترادف ہو گئے. پھر میں کہوں ابتدائی من نجف یا کہوں منی من نجف، ایک ہی بات ہو گئی. جبکہ کوئی فرق نہیں. صحا استعمال کل منہما فی موضع آخر، پھر ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا صحیح ہے. وہکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعہ لمعانیہا. تمام حروف جن کے مقابلے میں اسماء ہیں آپ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کریں. آپ کہیں فی یا کہیں الظرف،
آپ کہیں مثلا کیا کریں، مکرن فی اللیل، مکرن ہے نا، مکرن فی اللیل، مکرن الظرف اللیل، فی جگہ پہ ظرف رکھے نا، جو کہ فی ظرفیت کا معنی دیتا ہے، جبکہ یہ کیا ہیں، خلاف اصل ہیں. وہ باطل بالضرورہ کما ہوا واضح، یہ تو باطل ہے. لہذا پھر یہ کیسے فرق کریں گے دونوں میں، حروف میں اور کن میں، اسماء میں. کل تو یہ ذکر کیجیے گا ابھی، یہ انتہائی وہ دقیق مصنف کا جواب ہے. کل تو الفرق بینہما انما ہوا فی اختصاص کل منہما بوضع. پھر دوبارہ دیکھیں، الفرق بینہما یعنی بین الاسماء والحروف، فرق کس اعتبار سے ہے، انما ہوا فی، دوبارہ واپس پلٹ جائیں، ہم نے کہا تھا وضع کیا ہے، یہ اختصاص ہے. یہ اختصاص جو ہے یا تو تعینی ہے یا تعینی ہے. کہتے ہیں یہ جب واضح خاص کرتا ہے اس وقت وہ قصد کرتا ہے کہ میں جی لفظ کو، لفظ حرف کو جب استعمال کروں گا تو استعمال کروں گا حالتاً فی غیرہی، جب اسم کو استعمال کروں گا تو مستقل. اس میں نہ تو لفظ کا کردار ہے، نہ معنی کا کردار ہے، نہ مستعمل فی کا، بلکہ اختصاص کا کردار. کیفیت وضع میں فرق. ہاں، اختصاص کا. وہ اختصاص کون کرتا ہے، ہم سابقہ کہہ رہے ہیں، واضح کرتا ہے. وہ واضح یا تو معین شخص ہے یا کثرت استعمال ہے. لفظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے. لفظ عام ہے، معنی بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. ہاں، استعمال کرنے والا جو ہے وہ خاص کرتا ہے. دوبارہ دیکھیں یہ الفرق بینہما انما ہوا، دیکھیں فی اختصاص کل منہما بوضع حیث انہ وضع الاسم لیراد منہ معنہ بما ہوا ہوا وفی نفسہ. جب اسم کو وضع کیا گیا تو اس سے مراد کیا لیا گیا، مستقل معنی مراد لیا گیا، بما ہوا ہوا وفی نفسہ. والحرف لیراد منہ معنہ لا کذالک، جب حرف کو وضع کیا گیا تو یہ مراد نہیں لیا گیا، واضح ہے. بل بما ہوا حالت لغیرہ، بلکہ غیر کے لیے کیا قرار دیا گیا، عارض قرار دیا گیا. کما مرت الاشارہ الیہ غیر مرہ، کہتے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکا ہے. واضح ہے بات. فالاختلاف بین الاسم والحرف، پس جو اختلاف ہے اسم اور حرف میں، فی الوضع، یہ کس اعتبار سے ہے، وضع کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے ہے. نہ موضوع کے اعتبار سے ہے، نہ موضوع کے اعتبار سے ہے، نہ مستعمل فی کے اعتبار سے ہے، بلکہ کیا ہے، وضع. اور وضع کیا ہے، اختصاص ہے. وہ اختصاص کا موجب کیا ہے، وہ اما تعینی ہے اما تعینی ہے، جو میں شروع میں بیان کیا ہے. موجبا لعدم، یہ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احداہما فی موضع الآخر. ایک کو دوسرے کی جگہ پہ استعمال کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے. وَإِنِ اتَّفَقَ فِيمَا لَهُ الْوَضْعُ، اگرچہ کیا ہے، جس کے لیے وضع ہوا ہے اس میں اتفاق ہے. کس کے لیے وضع ہوا ہے، معنی عام کے لیے. اسی طرح مستعمل فی میں بھی اتفاق ہے کہ کس میں استعمال، معنی عام میں، لیکن وضع میں اختلاف ہے. لہذا جو اختلاف ہے وہ فی کیفیت الوضع ہے، جیسے مولانا نے کہا، نہ موضوع میں ہے، نہ موضوع لا میں ہے، نہ مستعمل فی میں ہے. وَإِنِ اتَّفَقَ، اتفاقہ کی تسنیہ ضمیر پلٹائیے گا، اسم والحرف، فیما لہو الوضع، کس کے لیے وضع ہے. واضح ہے بات. وقد عرفت بما لا مزید، کہتے بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں. وقد عرفت یعنی ماذا، وہ موضوع لا جو ہے اور مستعمل فی. بما لا مزید علیہ، یہ عبارت انتہائی اہم ہے، دقت کیجیے گا. کہتے ہیں دیکھیں، میں تو دیکھیے گا یا پھر بعد میں عبارت پڑھتا ہوں. کہتے ہیں دیکھیں، یہ وضع کی کیفیت کا مختلف ہونا، واضح ہے بات، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مستعمل فی بھی مختلف ہو جائے. وضع کی کیفیت کا مختلف ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مستعمل فی اور موضوع مختلف ہو جائے. ممکن ہے مستعمل فی اور موضوع کیا ہے، ایک ہو، لیکن وضع کی کیفیت کیا ہے، وہ مختلف ہو. لہذا جب واضح نے وضع کیا اسم کو تو وضع کیا مستقل کے لیے، اور جب حرف کو وضع کیا تو وضع کیا غیر مستقل، حالانکہ دونوں کا معنی ایک تھا. وہ معنی کیا ہے دونوں کا، ابتدا. دونوں کا موضوع مستعمل فی بھی ایک تھا، وہ کیا تھا،
عام کسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ استعمال کریں ممبر میں، چاہے کرسی میں، چاہے کسی اور. ہاں کیا ہے، جب وضع کر رہا تھا اس نے کہا تھا اس کو میں کیا وضع کر رہا ہوں مستقل کے لیے، اس کو غیر مستقل کے لیے. دو بھائی تھے نا، ایک کو دکان کھول دی نہیں دکان کے ساتھ ہی کوئی ایسی چیز ڈھونڈے. یہ ان نحو ارادت المعنی، دیکھیں نحو یعنی کیا، دو نحوے کر دی نا نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن. دوبارہ پھر دیکھیے گا، دوبارہ اس کو لازمی سمجھیں. نحو ارادت المعنی، یہاں لفظ معنی لے کے دونوں کو مراد لے رہے ہیں، دونوں کے معنی کا مختلف ہونا. معنی سے مراد کیا ہے، وہ جب اس نے وضع کر رہا تھا کہ ایک کو مستقل ایک کو غیر مستقل. یہاں معنی سے مراد معنی موصولہ نہیں ہے، وہ عام ہے. معنی کی اس طرح چلے اتنا اور صحیح کریں، معنی کی نحو کا مختلف ہونا. واضح ہے بات، معنی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے عام ہے دونوں میں، نحو مختلف ہے، جہات مختلف ہے. وہ جہات کیا ہے، ایک مستقل ہے ایک غیر مستقل ہے. یہ ان نحو ارادت المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتہ، یہ کیا ہے اس کے خصوصیات میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مقومات ہی، اور اس کے مقومات. حتیٰ آپ کہیں جی معنی کیا ہو گیا ہے، خاص ہو گیا. معنی عام تھا، نحو مختلف تھی. یہ نحو کا مختلف ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ معنی ہی کیا ہو گیا، خاص ہو. جب اس میں سے کہیں گے ان تینوں میں کہیں گے وضع عام ہے، موصولہ بھی عام ہے، مستعمل بھی عام ہے. اس میں سے مولانا سے ہم یہ پوچھیں گے نا، پھر آپ کے نزدیک یہ اسماء، یہ حروف اور ملحقات جو ہیں یہ تو دوسری قسم میں داخل ہو گئے. یہ جو تیسری قسم ہے اس کے کیا ہیں پھر مصادیق، کہتے نہیں ہیں، جیسا انکار کر رہے ہیں. یعنی حقیقت میں ہمارے پاس کیا ہیں، دو ہی وضع کی اقسام ہیں، وہ وضع خاص موصولہ خاص، وضع عام موصولہ عام، بس یہی دو ہیں. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں وضع خاص موصولہ خاص، مستعمل فی بھی خاص ہوگا. جہاں آپ کہہ رہے ہیں وضع عام موصولہ عام، مستعمل فی بھی کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وضع عام ہو، موصولہ خاص ہو اور مستعمل فی خاص ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا وضع بھی عام ہو، موصولہ بھی عام ہو اور مستعمل فی خاص ہو. یہ بھی نہیں ممکن. واضح ہوگی بات. یہ انکار ہے بے خلاف شیخ مظفر صاحب کے، انہوں نے کہا لا، یہ جو تیسری قسم ہے یہ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے. انہوں نے یہ والی امثلہ کس کی بیان کی، ان کے لیے بیان کی. واضح ہوگی بات. یہ مطلب تمام ہو گیا ہمارے پاس. اس کے بعد جو مطلب ہے وہ اب ہم نئی بحث میں داخل ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ اخبار اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ جو ہے ان کی وضع میں کوئی فرق ہے یا نہیں. پریشان نہیں ہونا، بس تھوڑا سا شروع کر لیں گے، ختم نہیں کریں گے. تھوڑا سا ہو جائے، دقت کیجیے گا. جملہ خبریہ کیا ہے آپ کے پاس؟ جملہ خبریہ جو ہے مثلاً وہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ، وہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں. زید قائم. انشائیہ کیا ہے؟ اضرب مثلاً، ایک میں ایک خبریہ ہے ایک انشائیہ ہے، دونوں کی وضع میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا ایک ظاہری طور پہ کہ ایک کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے، حکایہ کے لیے، دوسرے کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے، ایجاد کے لیے. یعنی انشاء ایجاد پہ دلالت کرتا ہے، اور جو خبریہ ہے وہ کیا ہے، جو واقع ہو چکا ہے اس کی حکایت پہ دلالت کرتا ہے، یا جس نے واقع ہونا ہے اس کی حکایت پہ دلالت کرتا ہے جب آپ استقبال کی خبر دیتے ہیں. بے خلاف کس کے، جو انشائیات ہیں، جتنے انشائیات ہیں اس میں آپ کیا لیں، امر لے لیں، دعا لے لیں، عرض لے لیں، وہ تمنی لے لیں، ترجیح، یہ سب انشاءات ہیں. اس میں کس پہ دلالت کرتا ہے، یہ ایجاد پہ. یعنی جو ابھی واقع نہیں ہوا آپ اسے کیا کرنا چاہتے ہیں، طلب کر رہے ہیں ایجاد پہ. مصنف کیا کہتے ہیں یہاں پہ، واضح ہے بات. یہ ان کا کیا نظریہ ہے یہاں پہ، کہتے ہیں یہ لا، کوئی فرق نہیں ہے. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کی وضع میں کوئی فرق نہیں ہے. کل انشاءاللہ بیان کریں گے کیسے فرق نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.